नाज़रीन, मारूफ दानश्वर माहिर मैशत पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, यूँ तो ये कहा जाता है कि फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज़ द ट्रूथ, मगर अगर हम ये भी कहें कि अगर फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज़ इकोनॉमी, तो क्या आपको लगता है ये जंग अब अभी फैल रही है थोड़ी बहुत? और इससे पहले आप ऑयल की प्राइसेस देख रहे हैं, दुनिया में हालात एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? अगर ये आगे और ज़्यादा अनफोल्ड होती है, जंग ब्लॉकेड होती है और ये बहरा जो है वो भी बंद होता है, ये जिसे आप रेड सी कहते हैं, तो क्या इकॉनमी क्या देख रहे हैं दुनिया की एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीच में हम सब बहुत मुतमईन हुए थे कि हमारा मुल्क जो है माशाअल्लाह जो इतना ज़बरदस्त मीडिएशन का रोल प्ले किया और इस्लामाबाद में बातचीत हुई दोनों पार्टीज़ में हाईएस्ट लेवल पर, तो एक फ़ख्र की बात थी। मगर अफसोस की बात अब तो ये है कि एग्रीमेंट नहीं हो पाया है और उसके फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा है कि हम अपने नेवल कैपेसिटी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम कॉर्डन ऑफ कर देंगे, हम कट क्लोज कर देंगे, और जो भी शिप या जहाज़ ईरान से आ रहा है या ईरान जाना चाह रहा है तो उसको हम रोक देंगे। तो ये बहुत ही मुश्किलात इससे नतीजा होगा। एक तो ईरान के एक्सपोर्ट जो हैं वो मुतासिर हो जाएंगे तेल के। दूसरी तरफ एक और जो बहुत परेशान कुन बात यह है कि ईरान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसके नतीजे में काफ़ी ख़तरा है कि एक तरह से कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा मिलिटरीली एट द नेवल लेवल एंड सो ऑन। तो इसलिए बहुत परेशानी की बात है। ऑलरेडी हमने देखा है कि बातचीत के बाद तेल की कीमत फिर $100 के ऊपर जा चुकी है और अंदेशा ये है कि अगर अमेरिका मूव करता है अगले कुछ दिनों में मंडे के बाद, तो फिर देखिए क्या होता है। तो परेशानी फिर से शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, अभी आज जो ट्रंप ने धमकी दी है और अभी 7 बज चुके हैं और अभी उन्होंने कहा कि 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वहाँ पर समंदरी नाकाबंदी हो जाएगी और इससे साथ ही पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई। ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान को भी दरपेश है और उसके तवानाई का बहरान की सूरत हाल पाकिस्तान को भी बड़ी दरपेश है। और इससे कहा यह जा रहा है कि जो इम्पोर्ट बिल है पाकिस्तान का ऑयल का, उसमें जो है वो सोलर ने पाकिस्तान को बड़ी हद तक बचाया है। तो क्या मौजूदा सूरत हाल को आप देखते हैं, इस तरह की और भी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है, कभी भी पैदा हो सकती है, तो हुकूमत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी और सोलर पॉलिसी को ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि मुतबादल ज़राए पर जाकर हम जो है वो कम से कम ऐसे बहरानों से का नुकसान कम से कम हो सके? जी, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान की जो दरामदाद हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और क्रूड ऑयल के, वो सालाना सबसे बड़ा आइटम है $17 अरब। और अगर कीमतों में 15 से 20% कम से कम इजाफा जो हो चुका है तकरीबन, और अगर ये बढ़ जाता है और 40 से 50% हो जाता है, तो अब आप सोचिए कि हमारा बिल जो है वो तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर बढ़ जाएगा और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारा तिजारती खसारा जो अल्लाह के फजल से पिछले साल से हमने रोका हुआ है, इनफैक्ट पिछले साल सरप्लस में था करंट अकाउंट, अब फिर से हम उसी तरह के हालात में फंस जाएंगे जिस तरह हम 2022-23 में फंसे थे जब यूक्रेन और रशिया की जंग हुई थी और उसके बाद में तेल की कीमत में नुमायां तौर पर इजाफा हुआ था। तो पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है। और एक और चीज़ जिसके बारे में मुझे ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा एक लिहाज से परेशानी है, और वो ये है कि फर्टिलाइज़र जो खाद जो है उसकी देखें, जो अभी ये जो कशीदगी है, मौजूदा कशीदगी, ये तो बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। और इससे एक जो पहलू ये भी है कि जो बड़ी मईशतें हैं जिस तरह दुबई है, यूएई है,
وہاں سے سرمایہ کاری نکل رہی ہے اور سرمایہ کار جو ہے محفوظ منڈیاں تلاش کر رہے ہیں. اور پاکستان کو بھی ایک محفوظ منڈی اس لیے کہا جا سکتا ہے, کہا جا رہا ہے بلکہ کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے اور پاکستان میں گنجائش بھی ہے اور پاکستان میں پوٹینشل بھی ہے. اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے, کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے کہ سرمایہ پاکستان کی جانب اگر کسی اور ملکوں میں جا رہا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچیں اور پاکستان میں جو ہے آنے کی دعوت دیں, آفر کریں. کس طرح کی پالیسیز پاکستان میں ہونی چاہیے کہ جو سرمایہ کار ہیں پاکستان کی طرف مائل ہوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دبئی میں خاص طور پہ جو انویسٹمنٹ ہوا ہے خاص طور پہ پراپرٹی میں, اس میں دنیا میں نمبر 1 ہندوستان, نمبر 2 پاکستان. تو یہ جو پیسہ ہے اربوں ڈالرز کا, یہ ہمارے ملک سے نہیں جانا چاہیے تھا. اور جس وقت ہمارے یہاں فارن ایکسچینج کی اتنی کمی ہے اور اس کے برعکس اب آپ دیکھیے کہ تقریباً 12 سے 15 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہاں دبئی میں. تو اب واپس اگر پاکستانی جو ہیں کم از کم وہ تو واپس لے آئیں اپنے پیسے پاکستان میں, کم از کم اتنا تو ہو. اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے عام طور پہ پچھلے سالوں میں جب ایسا موقع آیا تھا 1-2 مرتبہ پہلے بھی, تو ہم نے ایمنیسٹی اسکیم شروع کی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی پیسہ واپس لاتا ہے ڈالرز میں پاکستان, اس سے کوئی سوالات نہیں ہوں گے اور اس سے کوئی ٹیکس لیا نہیں جائے گا. اس کو انویسٹمنٹ کر لے اور آگے چل کر جو بھی آمدنی ہوگی اس پر ٹیکس دے. تو یہ ایک نظام ہو سکتا ہے ٹیکس کی انسینٹو دینے کا, تاکہ کم از کم پاکستانی واپس آئیں اور باہر سے دوسرے ملکوں کے بھی لوگ کچھ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, کیا اس کی بھی لوگوں نے کہا جا رہا ہے کہ وہ بینکوں میں جو وہ اپنے باکس کیا ہوتے ہیں اس میں پیسہ رکھا ہوا ہے, گھروں میں ڈالر رکھے ہوئے ہیں, کیا ان کو بھی ہم انسینٹیوائز کر کے بینکنگ میں نہیں لا سکتے, یا یہ پھر ہارٹ منی ہوگی, اس کی معیشت میں اکنامکلی یہ وائبل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ بھی یہی مسئلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں نے جب ایک وقت تھا, آپ کو یاد ہوگا 2022-23 میں روپے کی قدر میں 40% کمی آئی تھی, ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. اس وقت وہ انسینٹو بہت تھا کہ ڈالرز لو اور کسی طرح سے ان کو رکھو اپنے ساتھ اور اس میں کیپٹل گین ہوگا اور کافی فائدہ ہوگا. اللہ کے فضل سے پچھلے 2 سال سے روپے کی قدر میں کوئی نمایاں طور پر کمی نہیں آئی ہے, کافی سٹیبل رہا ہے. اور اس لحاظ سے میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت ڈالر پہ اسپیکولیشن پاکستان میں اتنا زیادہ ہو رہا ہے یا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ابھی ہماری اپنی معیشت پہ بات کر لیتے ہیں. جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں, خبر آ رہی ہے کہ 16 ارب ڈالر 16 ارب 40 کروڑ ڈالر ہیں اور آئندہ ہم نے ادائیگیاں بھی کرنی ہیں. دباؤ ہے اس پر کیونکہ 23 اپریل تک یو اے کو ہم نے 3.5 ارب ڈالر جو ہیں ادا کرنے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے 1.3 ارب ڈالر کی ادائیگیاں جو ہیں جون تک کرنی ہے. اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جون تک جو ہے ذخائر 18 ارب ڈالر ہونے چاہیے. اس وقت جو سعودی عرب اور قطر کی جانب سے یہ بات آ رہی ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی 5 ارب ڈالر کی مالی امداد ملنے کا امکان ہے. کتنی بڑی یہ مالی امداد ہوگی ہمارے لیے اور معیشت جو ہے وہ اس سے سنبھل جائے گی اور بہتر اشاریے جو ہیں وہ نظر آئیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ نے خاص طور پہ مشکلات میں پاکستان کا ہر وقت ساتھ دیا ہے, اب تو ہمارے آپس میں ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, تو یقیناً سعودی عربیہ نے ہمارے ملک میں ابھی آلریڈی ٹائم ڈپازٹ 5 ارب ڈالر کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت زبردست سپورٹ ملتا ہے پاکستان کو سعودی عربیہ سے خاص طور پہ. تو انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی, اندازاً یہ ہے کہ تقریباً 5 ارب ڈالر کی ایک طرح سے ری پیمنٹ ہونے والی ہے, تو اس کے نتیجے میں 5 ارب ڈالر کم از کم واپس آئیں سعودی عربیہ اور کچھ حد تک قطر سے. دوسری طرف جو پریشان کن بات یہ ہے کہ اگر یہ تیل کی قیمت اور مختلف اور چیزوں کی قیمتیں بڑھیں ٹرانسپورٹ کاسٹ کے بڑھنے کی وجہ سے,
تو ہمارا تجارتی خسارہ جو اس وقت $2 ارب کے لگ بھگ رہنے کی امید تھی، اب وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ $8 سے 10 ارب ہو جائے دسمبر تک۔ لیکن تو سر اس کے نتیجے ایک بڑی امید بھی ہے پریشانی حالات ہوگی۔ سر، ایک امید جی بھی ہے، ایک جانب تو یہ ہے کہ ناکہ بندی ہوگی، سمندری ناکہ بندی امریکہ کرے گا، دوسری جانب ایک امید بھی ہے جو کہ امید دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہم اس کو ناکام نہیں کہیں گے، جو وقفہ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے یہ وقفہ ہے، کیونکہ جو جریدے ہیں انٹرنیشنل جریدے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا یہ فیز آئے گا اور جلد آئے گا کہ مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہیں گے اور ہوں گے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ پوزیشن میں ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے اور مذاکرات کی راہ نکل آتی ہے تو ایران کی معیشت سے پاکستان کو بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، ساتھ سعودی عرب، ساتھ قطر، اور یہ جو پورا ایک امبریلا بن جائے گا تو اس سے پاکستان کی معیشت تو اب بہت اچھی اور شائننگ مستقبل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایران کے حالات اگر سنبھلتے ہیں، البتہ اگر امریکہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر دیتا ہے تو ایران تقریباً سارے جو ان کے برآمدات ہیں تیل وغیرہ کے ختم ہو جائیں گے اور ایران کے حالات حد سے زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت پریشان کن سی بات ہے، نہ صرف دنیا کو اثر پڑے گا، ایران کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ خاص طور چائنا وغیرہ میں جاتے ہیں، اس سے ورلڈ اکانومی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ابھی اس وقت یہ کہنا کہ بات چیت شاید پھر سے ہو جائے، یہ with all due respects to the President of the United States، ان کی روزانہ کی بات بدلتی رہتی ہے، تو بہت مشکل ہے کہ کہنا کہ کیا ہوگا۔ بس ہم سب امید یہ لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا اور انشاءاللہ اگر موقع ملے تو اس کام کو پورا کر کے آگے لے جائیں اور دنیا میں پھر سے حالات کچھ سنبھل جائیں۔ بہت شکریہ